بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معرکہ حق و باطل۔ اہل کوفہ کی مشاورت اور امام عالی مقام کو دعوت دینا۔ حضرت علی کے زمانے سے کوفہ کے صحابوں اور محبوں کا مرکز تھا۔ وہاں کے لوگ حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف آوری کے لیے عرضیاں بھیج چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب جب انہیں یہ پتہ چلا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، مکہ کا پہلا معرکہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے سر کر لیا تھا اور اس میں یزیدی لشکر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور یہ کہ حضرت امام حسین بھی مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ چلے گئے ہیں۔ اس سے محبان علی کے حوصلے بلند ہوئے۔ انہوں نے ایک شخص سلیمان بن سرد خرازمی کو اپنا لیڈر تسلیم کیا اور اس کے گھر ایک مجلس مشاورت طلب کی۔ تمام صحابہ سلمان بن سرد کے گھر جمع ہوئے اور امیر معاویہ کے مرنے کا ذکر کر کے سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر سلمان بن سرد نے سب سے کہا کہ معاویہ ہلاک ہو گیا ہے اور امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے۔ تم لوگ ان کے اور ان کے باپ کے صحابی ہو، بس تم خوب جان لو کہ اگر تم ان کے مددگار بن سکتے ہو اور دشمنوں سے جہاد کر سکتے ہو تو ان کو لکھو، اور اگر تمہیں اپنی کمزوری اور بزدلی کا اندیشہ ہے تو ان کو دھوکہ نہ دو۔ سب نے کہا کہ ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور ان پر اپنی جان نثار کریں گے۔ سلمان نے کہا پھر تم انہیں لکھو، جس پر انہوں نے آپ کی طرف کثرت سے خطوط لکھے اور پھر بعد میں وفود کا سلسلہ بند ہو گیا۔ پہلا خط عبداللہ بن سبی حمدانی اور عبداللہ بن دال کے ہاتھ روانہ کیا گیا، جو امام عالی مقام کی خدمت میں 10 ہجری رمضان مبارک مکہ معظمہ پہنچا۔ اس خط کی روانگی کے 2 ہی دن کے عرصے میں 53 عرضیاں اور تیار ہو گئیں، جو 1، 2، 3 اور 4 آدمیوں کے دستخط سے تھیں۔ یہ سارے خطوط 3 آدمیوں کے ہاتھ ارسال کیے گئے۔ اس کے بعد پھر کچھ مخصوص لوگ نے عرضیاں بھیجیں اور یہ سب یکے بعد دیگرے تھوڑے تھوڑے وقفے سے حضرت امام حسین کی خدمت میں پہنچے۔ خطوط زیادہ تر ان مضمون کے ہوتے ہوئے تھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لائیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی پڑی ہے، آپ کے لیے حاضر ہے، سب آپ کی آمد کے منتظر ہیں اور آپ کی دید کے مشتاق ہیں۔ آپ کے سوا کوئی ہمارا پیشوا اور امام نہیں، آپ کی مدد کے لیے لشکر موجود ہے۔ کوفہ کا حکم نعمان بن بشیر یہاں موجود ہے، مگر ہم اس کے ساتھ نماز جمعہ بھی میں شریک نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال کر ملک شام جانے پر مجبور کر دیں گے۔ آخری خط جو ہانی بن ہانی سبی اور سعید بن عبداللہ حنفی کے ہاتھ حضرت امام حسین کے پاس پہنچا۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ والوں کو لکھا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط ہم تک پہنچے جن کے مضامین ہم سے مطلع ہوئے۔ ہم لوگوں کے جذبات اور شدت غم کا لحاظ کرتے ہوئے اس وقت ہم اپنے بھائی چچا کے بیٹے اور معتمد خاص مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج رہے ہیں۔ اگر انہوں نے لکھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ میں بھی تم لوگوں کے پاس جلد آ جاؤں گا۔ حضرت امام حسین کا فیصلہ۔ حضرت امام حسین کے پاس جب یہ خطوط پہنچے تو آپ کی ہمت اور غیرت دینی جوش میں آ گئی۔ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے علم جہاد بلند کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔
اس پر حضرت عبداللہ بن عباس، آپ کے دیگر عزیز و اقارب اور کئی قلیل القدر صحابی اور تابعین نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ کوفہ کے لوگ ہیں بے وفا ہیں، جفاکار ہیں، انہوں نے آپ کے والد محترم سے بھی بے وفائی کی تھی۔ انہیں غربت پردیس اور کمپریسی کی حالت میں شہادت کے انجام تک پہنچانا تھا، اور پھر یہ لوگ وہی ہیں جو اپنے ظالم امیر کو تخت سے ہٹا کر دعوت نہیں دے رہے تھے بلکہ تاحال اس کی اطاعت میں رہ رہے تھے، پھر بھی آپ کو بلائے جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے کی طرح آپ سے بے وفائی کر جائیں۔ امام علی مقام نے یہ سب سنا اور فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت حق کی خاطر جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ وہ لوگ بے وفا و نادان ہیں، اس بات سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت اس سوال سے ڈرتا ہوں کہ تجھے دعوت حق ایسے وقت میں دی گئی جب ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی، دین اسلام میں بدعت اور خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے، آزادیاں چھینی جا رہی تھی، اسلامی شعار کو نشانہ تضحیک بنایا جا رہا تھا، اسلامی حقوق اور قانون کا تصور مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت تو نے اس بغاوت کے خلاف جہاد کا علم کیوں نہ کیا؟ پھر یہ بھائی یہ بھی بتاؤ، اس وقت میں کیا جواب دوں گا جب کوفیوں نے قیامت کے روز بارگاہ الہی میں کہا ہم نے تو بہت کوشش کی تھی مگر امام حسین بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے تھے، لہذا ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنی پڑی۔ اگر امام ہاتھ بڑھاتے تو ہم تو اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار تھے۔ بہرحال یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس کا حل سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کو آواز پر لبیک فرمائیں، باوجود اس کے کہ خلیل القدر صحابہ کرام آپ کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور امام کی محبت اور شہادت کی شہرت ان کے دلوں میں پریشانی پیدا کر رہی تھی، اور امام علی مقام کو جب خلیل القدر صحابہ اکرام کے شدید اصرار کا لحاظ تھا، مگر اہل کوفہ کی درخواست کو رد فرمانے کے لیے کوئی شرعی عرضہ نہ تھا۔ تاہم آپ نے ایسا ضرور کیا کہ جب آپ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ اگر آپ نے ضرور ہی جانا ہے تو پہلے وہاں کسی کو حالات کے آگاہی کے لیے بھیج دیں، اگر حالات سازگار ہوں گے تو آپ تشریف لے جائیں ورنہ یہاں پر ہی جلوہ گر رہیں۔ اس پر امام علی مقام نے سوچ کر کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا جائے، اگر کوفیوں نے بدہدی اور بے وفائی کو عذر شرعی مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ اکرام کو تسلی دی جا سکے گی۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی، کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لو، وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھو اور مشورہ دو کہ آیا میرا وہاں آنا مناسب بھی ہے یا نہیں۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفیوں کے خطوط کا جواب لکھ کر دیا کہ جو کچھ تم نے مجھ سے بیان کیا ہے وہ تمام میں نے جان لیا ہے۔ میں نے تمہارے پاس اہل بیت میں سے اپنے قابل چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ تمہارے حال کے بارے میں مجھے لکھیں۔ اگر انہوں نے مجھے لکھا کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے وہ عقل مند اور بزرگان قوم کے مشورے سے لکھا ہے تو میں انشاءاللہ بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، اور میں اپنی جان کی قسم اٹھاتا ہوں